دوستو اجتماع تو کئی بار ہوتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ بس بیان سن کر چلے جاتے ہیں اور کچھ دن تک وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد کے مشورے سے بھی جڑے رہتے ہیں، تعلیم میں بھی شرکت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ لوگ نہ جانے کیا ماحول کو دیکھ کر بدل جاتے ہیں۔ تو اس اجتماع میں ہم یہ عزم کر کر جائیں، یہ عزائم کر کر جائیں کہ ہم جو بیان سن کر جائیں گے، اس اجتماع میں شرکت کریں گے، تو صرف ہم بیان سنیں گے ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق بدل کر جائیں گے۔ تو اس اسٹیج سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، جو لوگ یہاں پر آئیں گے وہ بہت اچھی طرح بیان سنیں، اور پھر یہ نہیں کہ آپ جب اپنے مقام پر پہنچیں، اپنے گھر پر پہنچیں تو آپ اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائیں، بلکہ جو آپ یہاں پر قرآن اور حدیث کی بات سنیں گے، اپنے مقام پر پہنچ کر آپ یہ سوچیں اب ہمیں اس کام کو کیسے آگے بڑھانا ہے۔ دیکھیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں بہت قربانیاں دی اور اس تبلیغ کو اپنے خون سے سینچا، اور ایسے ہی ان کے جو ساتھ چلنے والے اکابرین تھے، جیسے میں کہوں ان کے صاحبزادے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے بھی اس کام کو بہت قربانی کے ساتھ انجام دیا۔ تو ہم لوگ بھی یہ نہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو نظر انداز کر کر پھر گھر پر جا کر اسی دنیاوی زندگی میں لگ جائیں جس میں آج تک ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے مقام پر پہنچ کر اس دین کے کام کو بہت شوق سے اور بہت جذبے سے انجام دیں۔ اب اکثر کیا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مجمع یہاں پر آئے گا، ہمیں اصل یہاں پر آ کر صرف دعا میں شرکت نہیں کرنی، بیان میں شرکت نہیں کرنی، بلکہ اپنے مقام پر پہنچ کر ان نوجوانوں پر ہمیں دھیان دینا ہے، ان لوگوں پر ہمیں دھیان دینا ہے جو دین کو بالکل بھول چکے، جن کی نظر میں دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، مسجدیں جو ہیں ہماری اس میں صرف نماز ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ لوگ تلاوت کرتے ہیں، اس کے اگر آپ علاوہ دیکھو تو کوئی کام ایسا نہیں انجام دیا جاتا جو دینا چاہیے۔ اگر ہم اپنی مسجدوں کو ایسے ہی آباد کر لیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو آزاد کرا تھا، مسجد نبوی میں کیا کام انجام دیے جاتے تھے کہ لوگوں کے حالات اور احوال سنے جاتے تھے، ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچی جاتی تھیں، تدبیریں کری جاتی تھیں۔ اسی طریقے سے دین پھیلا اور انقلاب آیا۔ آج ہم نے ان سب چیزوں کو نظر انداز کر دیا اور ہم صرف رسمیہ دین پر چل رہے ہیں، جیسے کہ رسم کے طور پر کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی، حج کر لیا، لیکن نہ ہماری زندگی دیکھ کر دوسرے بدلتے، نہ دوسری قومیں مسلمانوں سے متاثر ہو رہی ہیں۔